نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ماقبل ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ حج کے فرض ہونے کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو حج کے اندر چند فرائض ہیں ان کا ذکر کریں گے، ان کو سمجھ کر آپ کے لیے ہر بات میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے گزارش یہی ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو آئیے دوستو بات کو شروع کرتے ہیں کہ حج فرض ہے اور اس فرض کے اندر کتنے فرض ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء یعنی پانچوں نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر۔ تو ان فرض کے اندر بھی کچھ ہر نماز کے فرائض ہیں، تو ان کے اندر چند فرائض جیسے ذکر کیے جاتے ہیں، طلباء سے، بچوں سے یاد کرائے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس حج کے فریضے کے اندر بھی کچھ فرض ہیں۔ یعنی فرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی فرض چھوڑ دیا تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی بالکل حج نہیں ہوگی، جیسے نماز کے اندر معاملہ ہے فرض چھوٹنے کا۔ اور اسی طریقے سے اس میں کچھ واجبات ہیں۔ واجبات کا معاملہ جس طرح نماز میں تو ہے کہ سجدہ صاف کرنے سے واجب کا معاملہ برابر ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو حج کے اندر جب واجب چھوٹتا ہے تو اس کے اندر ایک قربانی دینی پڑتی ہے، صدقہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کی جان چھوٹتی ہے، بعد میں برابر ہوتا ہے۔ اور سنتیں حج کے اندر کرنے سے انسان کی حج کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ چھوٹ جائیں کہیں کسی مقام پر تو اس سے حج میں کسی قسم کا خلل نہیں آتا۔ تو آئیے سب سے پہلے سنیے کہ حج کے اندر 3 فرض ہیں۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے حج کے لیے کہ اس کے لیے احرام باندھنا۔ احرام سب سے پہلا فریضہ ہے شریعت میں، احرام کے علاوہ اس کا تصور نہیں ہے حج کا، یعنی حج بغیر احرام کے کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میقات سے پہلے اس کا احرام باندھنا۔ احرام کے اندر یہ پہلی بات آ گئی، پہلا فریضہ آ گیا۔ اب آگے چلیے، دوسرا فریضہ ہے وقوف عرفہ، یعنی میدان عرفات کے اندر جا کے کچھ دیر ٹھہرنا۔ تو اب یہاں یاد رکھیے علماء نے مختلف قسم کے مسائل لکھے ہیں، جس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی بندہ میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اس کا حاضر ہونا ہر صورت میں قبول ہو جائے گا۔ کیسے؟ کوئی آدمی سویا ہوا ہے، کوئی آدمی مجنون ہے، کوئی آدمی نشے کی حالت میں ہے، یا کوئی آدمی سواری پر ہے مثلا جہاز پر، اس وقت کے اندر یعنی جو حج کے دن ہے، جس دن میں میدان عرفہ میں ٹھہرنا ہے، اس دن کے اندر وہاں سے گزر جانا ایک لمحے اور لحظے کے لیے بھی تو اس کا جو وقوف عرفہ ہے وہ فرض ٹل جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اب کتنے ہو گئے دوستو؟ 2 فرض ہو گئے۔ پہلا فرض ہو گیا احرام باندھنا، دوسرا فرض ہو گیا وقوف عرفہ کرنا، اور اس کے بعد تیسرا فرض ہے کہ بیت اللہ کا طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت کے اندر یعنی 10 سے لے کر 11 اور 12 3 دن تک اسے اختیار ہے۔ ان 3 دنوں کے بعد اگر تاخیر کرے گا تو پھر فرض کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس سے معاملہ حج کا جاتا رہے گا، یعنی اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً 3 فرض بیان کر دیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے جو اس حج کے 6 واجبات ہیں اس کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ بعد میں ملیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں جاتے ہوئے ایک بات تمام لوگوں کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو بھائیو، سب سے پہلے
آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں یا بیت اللہ کا حج کریں، جتنے سے جتنا بڑا نیکی کا کام کریں، اس کے اندر سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے عقیدے اور ایمان کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر زندگی کے اندر کہیں شرک کیا ہے یا شرک کا عادی ہے یا شرک میں مبتلا ہے تو اس بندے کا بالکل نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اسی طریقے سے کوئی صدقہ کوئی اور عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو آج اکثر ہمارے لوگ یہاں پاکستان، ہندوستان میں اور کثیر ممالک میں جو نام مسلمانوں کا ہے، ان کثیر ملکوں کے اندر دنیا کافی ساری شرک کے اندر مبتلا ہے، اور وہ بھی کافی لوگ حج کے لیے آتے ہیں، لیکن دوستو بھائیو، اس طریقے سے حج کبھی قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہی یاد رکھیے کہ حج قبول ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ وحدہ لا شریک کو وحدہ سمجھتے ہوئے اپنا عقیدہ ایمان اس کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ آپ اگر اللہ کے ساتھ نبی، ولی، شہید کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا۔ تو لہٰذا ایسی کوئی عبادت بھی جو شرک کرنے والا ہوگا اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جہاز سے آنے سے پہلے، لاکھ روپے لگانے سے پہلے اپنے عقیدے کی تصحیح کر کے آئیں، کسی علماء حقہ میں کے پاس جا کر اپنے عقائد بیان کر کے بعد میں حج کریں، کیونکہ ہمارے پاکستان کے حساب سے 10-15 لاکھ روپیہ لگتا ہے تو وہ ضائع کا ضائع چلا جاتا ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ کثیر تعداد ہمارے لوگوں کی وہ ہے جو ان کو علماء سبق پڑھاتے ہیں کہ تم نے بیت اللہ کا حج کے لیے جانا ہے، لیکن امام کعبہ کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ جی وہ تو وہابی ہیں، وہ تو موحد ہیں، ہم سنی ہیں۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے علماء جہلا جو ہوتے ہیں ان کو یہ تربیت کرتے ہیں۔ یاد رہیے میرے دوستو بھائیو، اگر آپ نے امام کعبہ کے پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھی اور اس سے پہلے آپ کا عقیدہ خراب تھا تو آپ کی قطعاً حج قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور حج کے فرائض صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔